السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں عثمان خان آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام، اس کا نام ہے فضائل رمضان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں رمضان کے فضائل کے تعلق سے، اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں ہمارے ہر دل عزیز مہمان جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض صاحب، پھر ایک بار آپ کا استقبال ہے ہمارے جزاک پروگرام۔ اللہ خیر۔ فیض صاحب، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شب قدر کے تعلق سے، کچھ باتیں آپ نے پیش کی تھی اور میں نے ایک سوال کیا تھا کہ خواتین اس طرح اس رات میں عبادت کریں، تو آپ باتیں کر رہے تھے اور ہمارا وقت ختم ہو چکا تھا، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس بات کو اور آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ دیکھیے، خواتین کا جہاں تک معاملہ ہے اور شب قدر کا تعلق ہے تو مرد اور خواتین دونوں کو ظاہر سی بات اپنی مغفرت کا سامان اس دنیا میں جمع کرنا ہے۔ تو خواتین کس طرح سے کریں؟ خواتین کے پیچھے دیکھیے بہت سارے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ زیادہ گھر کے کام مصروف ہوتی ہے۔ جی، خاص طور سے رمضان ہے تو سحری کی تیاری ہے، افطار کی تیاریاں ہیں، اس کے بعد بچوں کی تعلیم تربیت کا بھی معاملہ ہے، پھر کبھی کبھار ان کے مخصوص ایام ہونے کی وجہ سے وہ فرائض سے دور ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھ پاتی، نماز نہیں، تو یہ کیسے عبادت کر شب قدر میں؟ تو سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا گھر کی خواتین سے کہ وہ خواتین کیا کرے، ایک پول بنائیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، کار کسی کے پاس محلے میں تو کار پول بناتے ہیں، مطلب ایک آدمی کی کار ہے، 2-3 لوگ ساتھ جاتے ہیں اس کی۔ جی، خواتین بھی کیا کرے، گھر میں مثال کے طور پر بچے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے پوری عورتیں اگر عبادت کریں گی تو بچوں کا کیا ہوگا؟ ایسا ذمہ لے لے کہ رات کے کچھ حصے میں کچھ عورتیں کچھ بچوں کو دیکھیں گی، اگر جاگ رہے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، دودھ ان کو دینا ہے رات میں، تو گھر میں مطلب بچے ایک جگہ سلائے جائے، تاکہ ایک خاتون سمجھ لی شروعات کے ابتدائی رات کے حصے میں سلانے کا ذمہ لے، سلانے کے بعد ایک خاتون ان کی دیکھ بھال کرے، ایک خاتون فلاں کرے، اور باقی لوگ اپنی عبادت کرتے رہے، مطلب کچھ نہ کچھ کر کے اپنی ذمہ داریوں کو ایک دوسرے پر بانٹ دے۔ تو ایک عورت اگر روز کھانا بنائیں گی تو پوری رات چلے جائیں گے، لیکن اگر یہ بانٹ لے کہ مثال کے طور پر سحر کی تیاری تو آپ آٹا گون لیجئے، آج میں روٹی ڈال دوں گی، آپ کا سالن کر لیجئے، عبادت بھی چالو ہے، کام بھی ڈسٹریبیوٹ کر لیے، بچوں کی ذمہ داری بھی ڈسٹریبیوٹ ہوگی، عبادت بھی ہو رہی۔ اس میں وہ خواتین جو نماز اور روزہ نہیں کر رہی ہے رمضان میں ان کے مخصوص ایام کی وجہ سے، جی، تو وہ خواتین یہ کر سکتی ہے، چونکہ ان کے اوپر نماز بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ تھوڑا زیادہ وقت خالی رکھتی ہے، تو وہ چونکہ ان کو نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، نہ نفل پڑھنا ہے، نہ فرض پڑھنا ہے، نہ ہی ان کو روزہ رکھنا ہے، وہ خاتون بچوں کا تھوڑا زیادہ خیال رکھ لے، وہ خاتون کوشش کرے کہ کھانا وغیرہ وہ بنا کے دے دے شہر میں، تاکہ یہ خواتین جو پاکیزہ حالت میں وہ عبادت کر لے۔ اسی طرح وہ خواتین جو اپنے مخصوص ایام میں ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی ہے، لیکن وہ ذکر اذکار کر سکتی ہے، یاد رکھیے بالکل۔ ان کو نماز سے منع کیا گیا، روزے سے، لیکن ذکر و اذکار سے نہیں، یاد رکھیے ذکر و اذکار وہ اس حالت میں بھی کر سکتی ہے، اللہ کو راضی کر سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، مغفرت کی دعائیں کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، توبہ کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، اور اللہ سے دعائیں مانگ سکتی ہے گڑ گڑا کر، یہ ساری چیزیں تو ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا وہ خواتین بھی اس رات کا فائدہ اٹھائے جو روزے اور نماز نہیں کر رہی ہے، وہ خواتین بھی اٹھائے جو بچے والی ہے، وہ خواتین بھی فائدہ اٹھائے جن کو رات میں ذمہ داریاں کھانا وغیرہ پکانا ہے، لیکن اگر یہ ایک دوسرے پہ ذمہ داریاں بانٹ لے، سب مل کے تھوڑا تھوڑا کام کرے، تو انشاءاللہ عزیز ہماری عورتیں قدر بھی پا سکتی آسانی سے۔ ورنہ بہت ساری عورتیں کمپلین کرتی ہیں، ارے مولوی صاحب پورا کام رات بھر ہوتا ہے، مجھے سب گھر کا بنانا ہے، لیکن کچھ راتوں میں یہ جو قدر کو پانے کا مسئلہ ہے، جی، اس میں ڈسٹریبیوشن آف ورک ہو، کام کو بانٹا جائے، سب مل کر کرے، قدر کی قدر مل جائے، کام کا کام کنٹینیو ہوتا رہے، تو بہرحال یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں انشاءاللہ۔ جی، جزاکم اللہ خیر۔ وإياكم۔ پھر صاحب، لیلۃ القدر کی اور کیا فضائل ہیں، کچھ خاص اور جو اہم فضائل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، لیلۃ القدر کے تو جو فضائل آتے ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، میں آپ کے سامنے جو حدیث رکھتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، جو متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، بالکل، دو باتیں آ رہی، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، مطلب لیلۃ القدر میں نماز پڑھنا نفل، رات کی نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اس کی فضیلت ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جس نے قیام اللیل مطلب رات کی نماز پڑھی،
شب قدر میں اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو شب قدر کو پا کر اس میں رات میں قیام کرے، نماز پڑھے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شب قدر میں قیام کرنا یہ خاص عبادت ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر قدر پا لی، قیام کر لیا، رات کی نماز پڑھ لی، تو اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کتنی بڑی بات ہے، ایک تو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب، پھر پچھلے سارے گناہ کے معافی کا ثواب، اس سے بڑا، اس سے گولڈن، اس سے اچھا آفر میں سمجھتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا کہ پچھلے معاف کرا لو اور آنے والے 1000 مہینوں کا ثواب بھی پالو۔ الحمدللہ، ڈبل آفر۔ تو شب قدر کو پانا ہے، خاص طور سے نماز پڑھنا ہے، قیام کرنا ہے، تو پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کنڈیشن شب قدر ہو، ایمان کے ساتھ ہو، اور اس نیت سے انسان جو ہے خالص نیت کے ساتھ، دیکھیے کیا فرمایا، اچھا ثواب کی نیت سے قیام کرے۔ آپ نے بتایا پچھلے گناہ معاف ہو جاتے، تو پچھلے گناہ معاف ہونے سے مراد کیا ہے؟ کیا سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یا صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ باقی رہتے ہیں؟ دیکھیے کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معافی نہیں ہوتے ہیں، یہ صغائر ہیں، صغیرہ ہی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک وضو سے دوسرے وضو کے بیچ میں وضو گناہ ختم کر دیتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے اس کے جو ہے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو محرم کے 2 روزے رکھے 9 10 یا 10 11 کا اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جو آتی ہے یہ صغائر کے تعلق سے ہوتی ہے، مطلب صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، لیکن کبائر جو ہوتے ہیں بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لہٰذا اس سے مراد صغیرہ گناہ، تو پچھلے سارے صغائر ہمارے ختم ہو سکتے ہیں اس عمل کی وجہ سے۔ واللہ عالم بالصواب۔ علماء کے اس میں اور بھی اقوال ہیں، لیکن جو صحیح ہے وہ یہی بات ہے کہ پچھلے سارے چھوٹے گناہ انشاءاللہ ہمارے اس میں معاف ہو جائیں گے۔ جی، جزاکم اللہ خیر۔ فیض صاحب، لیلۃ القدر میں کیا کوئی ایسی کوئی خاص دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے جہاں تک لیلۃ القدر میں دعا کا معاملہ ہے تو لیلۃ القدر کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، ایک دعا کے تعلق سے، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اگر میں شب قدر پا لوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ تم یہ کہو، اور دعا کے الفاظ یہ، اللہم انک عفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ٹھیک، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اور معافی کو پسند کرتا ہے، اور میرے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ تو یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ یہ خاص دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اگر کوئی شخص شب قدر پائے تو اس دعا کو وہ ضرور بھی ضرور پڑھے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے، یاد رکھیے۔ جی، جزاکم اللہ خیر۔ اس دعا کے الفاظ سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی مغفرت والی رات ہے، اس کے الفاظ میں ہر لفظ میں معافی کا ہی لفظ ہے۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ رات اپنی مغفرت کی بھی ہم بنا سکتے ہیں نا، اور یہ دعا ہم کر رہے ہیں، یہ دعا خود بتا رہی ہے کہ اس رات میں ہم اللہ سے دعا کر کے مغفرت بھی طلب کر سکتے ہیں اپنی۔ بالکل، جزاکم اللہ خیر۔ وہی عورتوں کے تعلق سے آپ نے بتایا کہ وہ کس طرح اس رات کی عبادت کریں، کس طرح اپنے کام کو ڈیوائیڈ کر لیں، پھر وہ عبادت میں مشغول رہیں۔ مردوں کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے، اس رات کو لوگ چاہتے تو ہیں جاگنا پر لیکن مجبوری کی وجہ سے نہیں جاگ پاتے۔ جیسے کچھ لوگ ہیں نوکری پیشہ، اب انہیں روز دوسرے دن صبح 7 بجے کی ڈیوٹی کرنی ہے یا 9 بجے کی ڈیوٹی کرنی ہے، تو وہ رات میں جاگیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈیوٹی پہ نہیں جا پائیں گے۔ تو ایسے لوگ کس طرح جاگے وہ رات، یا وہ ایک رات جاگ لیے تو کافی پڑے گا یا 5 رات جاگنی پڑے گی؟ دیکھیے جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو نوکری پیشہ ہے، ڈیوٹیز ہے، جابس ہے، وہ کیا کریں، تو اس پہ 2-3 سلوشن ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جو لوگ جاب اورینٹیڈ لوگ ہیں، جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں کسی کے پاس، وہ کوشش یہ کریں کہ اپنا روٹین چینج کر دیں۔ فار ایگزامپل وہ رات میں سوتے ہیں، صبح جاب کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوشش یہ کرے کہ رات میں جتنا ہو سکتے جاگے، تھوڑا کم سوئے، صبح اٹھ کے جاب کر کے آئے، اور جاب کے بعد پھر اپنی نیند کو پوری کر لیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پوری رات جاگ کر تو کوئی جاب نہیں کر سکتا، یہ بات اپنی جگہ طے ہے، لیکن اگر روٹین ہی پورا چینج کر دیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے۔ مطلب ایک انسان
ظہر کے بعد سے یا سویا اثر تک اثر پڑے، پھر اس کے بعد سویا مغرب، پھر اس کے بعد پھر جاگے، پھر رات بھر عبادت کرے، پھر صبح ڈیوٹی کرے، چینج۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو سہولت ہے، میں کہتا ہوں چھٹی لے لیجیے 5 دن۔ لوگ پتہ نہیں بیماریوں کے بہانہ کر کے جھوٹی چھٹیاں لیتے ہیں، یہ تو موقع ہے چھٹی لینے کا۔ آپ اپنے باس کو کہہ دیں کہ باس میں ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں 5 چھٹیاں لوں گا۔ میری جو ایئرلی جو ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ایئرلی لیوز ہوتی ہے جو لیپس ہو جاتی ہے، مطلب ہر مہینے 2 چھٹیاں ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے نہیں لیے تو وہ سال بھر جمع ہو جاتی ہے، پھر ختم ہو جاتی۔ رمضان میں لے وہ کہ مجھے 5 چھٹیاں بھائی مجھے لینا ہے، اس لیے کہ مجھے شب قدر کو ضائع نہیں کرنا ہے، اور چھٹی میں لے سکتا ہوں، مجھے سہولت ہے، یہ کام کریں۔ کچھ لوگ ایڈجسٹمنٹس کریں، مطلب کچھ نہ کچھ ایسا ایڈجسٹمنٹ کرے کہ رات بھی جاگ لے، دن میں کام بھی ہو جائے۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ فیض صاحب معذرت چاہوں گا، ہمیں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑے گا کیونکہ وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا۔ ناظرین کرام، فی الحال وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہم جلد حاضر ہوتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری کریں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن۔ درس قرآن دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے، ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں، فری ٹو ایئر۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پھر ایک بار آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں۔ آئیے اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فیض صاحب، شب قدر کے تعلق سے ہم نے کئی باتیں دیکھی، یہ اتنی اہم رات ہے اور 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کوئی شخص ایسا ہے جس کے سامنے یہ رات آئی، جس نے یہ رات پائی
اور پھر بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, سو گیا, سستی غفلت نہیں کرنا ہے, تو ایسے شخص کے لیے کیا وعید ہے؟ دیکھیے ایسا شخص جو شب قدر کو پا کر فائدہ نہ اٹھائے وہ بد نصیب انسان ہے. آئیے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت, ایک حدیث دیکھتے ہیں. جی. اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مطلب رمضان آتے ہی آپ نے فرمایا, یہ آخری عشرے کا انتظار نہیں ہو رہا ہے, شب قدر کی اہمیت پتہ چلا, رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے, ہر خیر سے محروم رہا. اور پھر فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم رہتا ہے. تو جو لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا, مطلب وہ ہر قسم کے خیر سے وہ دور ہو گیا. یاد رکھ, تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شب قدر کو پا کر یا نہ پانے والا تمام خیر سے محروم رہتا ہے, اور شب قدر کو نہ پانے والا بد نصیب ہے, اس لیے کہ بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے. تو بد نصیب ہے وہ شخص جس کو شب قدر تو ملے اپنی زندگی میں, لیکن وہ بد نصیب ہر سال شب قدر کو یوں ہی ضائع کرتا چلے جائے, اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے. لہٰذا اگر اللہ نے یہ موقع مجھے اور آپ کو دیا ہے شب قدر کا, ہم شب قدر کو پکڑ لے, تھام لے, اور اس رات کو بالکل ضائع نہ ہونے دیں, ایک منٹ ویسٹ نہ ہونے دیں. پری پلان کرے, پہلے سے تیاری کرے, آرگنائزڈ وے میں کرے, پوری تیاری کے ساتھ کہ آفس جاب ہر چیز کو مینج کرتے ہوئے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو, اور میری عبادتیں بھی چلتی رہ چکے. اپنی عبادت کو دوسروں کی تکلیف کی وجہ تو ہم نہیں بنا سکتے ہیں, لہٰذا ہم سب کچھ کرے اور لیلۃ القدر کو بالکل نہ چھوڑے, اس لیے کہ وہ بد نصیب ہے وہ انسان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس نے اس کو پایا خیر پا لیا, جس نے اس کو ضائع کیا تمام اچھائی خیر سے محروم رہا, اور ایک بد نصیب سے رات چھین لی جاتی ہے. تو بد نصیب ہے وہ شخص جس کو اتنا بڑا گولڈن آفر ملے, اور کیوں نہ ہو آپ کو اگر کوئی آفر دے کہ ایک رات کام کرو اور 80 سال کی تنخواہ لے جاؤ, الحمدللہ, تو آپ اگر پھر بھی کام نہ کریں تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے. 80 ایئرس کی سیلری آپ کو دینے کو تیار ہو, صرف ایک رات. تو اسی لیے تو کہا بد نصیب ہے, ایک شفٹ کہہ لیجیے, ایک شفٹ کا کام کرو اور 80 سال کی سیلری لے جاؤ. بیوقوفی ہے نا وہ شخص جو ایسا چھوڑ رہا ہے موقع. اسی لیے آپ فرما رہے تمام خیر سے محروم رہا جی, جس نے اس رات کو پا کر عبادت نہ کی, رب کو راضی نہ کیا, فائدہ نہ اٹھایا, اور ایک بد نصیب سے رات چھین لی جاتی ہے. مطلب تمام خیر سے محروم ایک بد نصیب انسان ہی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس رات کو پورا انتظام اور نظم کر کے اس کو پانا ہے, اس میں عبادت کرنا ہے, رب کو راضی کرنا ہے, تلاوت قرآن, قیام اللیل, ذکر و اذکار, دعائیں, مغفرت کی دعائیں, یہ ساری چیزیں کر کے ہم کو ایڈجسٹ کر کے اس رات کو پا کر اس کا فائدہ اٹھانا ہی ہے. یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ. اسی طرح کوئی شخص رمضان کو پالے اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس شخص کے لیے کیا وعید ہے؟ دیکھیے یہ تو تھا شب قدر کو پائے, اس سے فائدہ نہ اٹھائے, اس کا کیا ہوگا. اب اگر کوئی شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس سے فائدہ نہ اٹھا پائے تو اس کا کیا ہوگا. یہ تو ایک رات رمضان کی چھوڑ رہا ہے شب قدر, تو یہ حال ہے. رمضان کا مہینہ پا کر اگر کوئی شخص چھوڑ دے اس کا کیا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حاکم کی روایت ہے, کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ممبر لاؤ. آپ کا ممبر لایا گیا, ممبر لے کر آئے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین, پھر دوسری سیڑھی چڑھے فرمایا آمین, پھر تیسری سیڑھی چڑھے فرمایا آمین. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری سیڑھی چڑھے تب بھی آمین کہا. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہم نے آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے سنا ہے یا دیکھا ہے جو اس سے پہلے آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا. ممبر منگوایا, 1 2 3 ممبر کے سٹیپ سیڑھیاں چڑھی, آمین 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 کہا, ایسا کیوں کیا آپ نے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا کہ ممبر پر چڑھو. جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے, جس آدمی کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ پا کر اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکے. اور جبرائیل نے مجھ سے کہا کہو آمین, تو میں نے کہا آمین. پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے,
کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ اور جب میں تیسری سیڑھی چڑھا تو جبرائیل نے مجھ سے کہا خرابی، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس کے لیے، برائی ہے اس شخص کے لیے جس کو اس کے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں مل جائے اور وہ ان کی اطاعت کر کے، خدمت کر کے، فرمانبرداری کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ کہو آمین، تو میں نے کہا آمین۔ تو اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی اس شخص کے لیے جس کو رمضان جیسا مہینہ مل جائے اور اس کے بعد وہ رمضان میں اپنے رب کو عبادت کر کے، دعائیں کر کے، مغفرت کا لفظ ہے، اپنے رب سے مغفرت نہ حاصل کر سکے اس مہینے کو پا کر بھی، تو وہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے، بے نصیب ہے، ہلاکت کا مستحق ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کا سامان اس مہینے میں جمع نہ کر سکے۔ دوسرے الفاظ میں کہوں تو روایت کس چیز کی طرف اشارہ کریے؟ روایت یہ اشارہ کرے اس مہینے میں یہ صلاحیت ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس میں اپنی مغفرت کا سامان جمع کیا جا سکتا ہے۔ تبھی تو جو اس مہینے کو پا کر مغفرت کا سامان نہیں جمع کر رہا اس کے اوپر بد دعا کے الفاظ ہیں، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے۔ جی، ہلاکت ہے کہا جا رہا ہے۔ کیوں ہلاکت کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے میں وہ صلاحیت ہے کہ اس میں اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، جو نہیں کر رہا اس لیے اس کو بد دعا دی جا رہی۔ جی، اب غور کیجئے اس روایت پر، بد دعا کے الفاظ کس کے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کے۔ جبرائیل آئے، ممبر لاؤ، کہا، خود ہی کہا لعنت ہے اس شخص پہ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کو رمضان کا مہینہ۔ تو بد دعا کے الفاظ ہیں جبرائیل امین کے، جو کہ اپنے دل سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو ان کا رب ان کی طرف وہی کرتا جی ہے نا۔ بالکل۔ تو جبرائیل علیہ السلام جس کو روح الامین، روح القدس، روح کہا جاتا ہے، جبرائیل کہا جاتا ہے، جبریل کہا جاتا ہے، بد دعا کے الفاظ جبرائیل علیہ السلام کے ہیں جو کہ فرشتوں کے سردار ہے، بے شک، اور آمین کے الفاظ ان کے ہیں جو انسانوں کے سردار ہیں، الحمدللہ۔ جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کہا۔ بد دعا کے لیے آمین کے الفاظ رحمت للعالمین کے ہیں اور بد دعا دینے والی شخصیت فرشتوں کے سردار ہے۔ اندازہ لگائیے کتنی بڑی ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کو جبرائیل علیہ السلام بد دعا دے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا پہ آمین کہے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی معمولی بد دعا نہیں ہے۔ یہ نبی کا بد دعا دینا کوئی معمولی بد دعا نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اپنے دل سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو کہتا، حکم دیتا ہے کرنے کا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا آ کر یہ کہنا ہلاکت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ آمین کہنا، میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ایسے دو چیزیں مل جا رہی ہے کہ واقع میں وہ شخص کے لیے ہلاکت ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے لیے مغفرت کا سامان جمع نہ کر سکے، اور دیکھا ہوا تھا بدبخت ہے وہ، تو ہلاکت ہے، بربادی ہے، خرابی ہے اس شخص کے لیے جو رمضان پا کر بھی اپنی مغفرت کا سامان بہرحال اس میں جمع نہ کر سکے۔ تو یہ ہے اس شخص کے لیے جو رمضان پائے اور اس سے فائدہ اگر نہ اٹھا سکے تو۔ جزاکم اللہ خیر فیض صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت ہی اہم باتوں کی طرف آپ نے ہماری رہنمائی کرائی۔ دل تو چاہتا ہے کہ کچھ اور باتیں آپ سے دریافت کروں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے کچھ اور گفتگو کریں گے۔ ناظرین، فی الحال وقت ہو چکا ہے آپ سے الوداع کہنے کا۔ فیض صاحب نے بہت ہی اہم باتوں کی طرف ہماری رہنمائی کرائی کہ جو شخص رمضان پا کر اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کی اتنی سخت وعید ہے کہ جبریل علیہ السلام جس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہلوایا جا رہا ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جبریل جس کے لیے بد دعا کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اور وہ شخص کتنا بڑا بد نصیب ہے جس کو جبریل علیہ السلام کی بد دعا مل رہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں اس بد نصیبی سے بچنا چاہیے اور رمضان کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، عبادت کر کے اور اپنی مغفرت کرانی چاہیے۔ ناظرین، فی الحال آپ سے ودا لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات کریں گے کچھ اور باتوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔